حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور انہوں نے اسے پڑھا تو اس میں امت محمدیہ کا ذکر پایا، تو عرض کیا، اے اللہ، اس کتاب میں نے ایک امت کا تذکرہ پایا ہے جو پیدا تو آخری زمانے میں ہوں گے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اے اللہ انہی میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا، یہ تو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کیا، اے رب، میری کتاب میں ایک امت کا ذکر ہے جن کی شفاعت سب سے پہلے ہوگی، انہی میری امت بنا دے۔ فرمایا، یہ امت محمدیہ ہے۔ پھر عرض کیا، اے اللہ، میری کتاب میں یعنی تورات میں ایک ایسی امت کا بھی ذکر ہے جو دعا کرے گی تو فوراً قبول ہوگی، انہی میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا، اے اللہ، میری کتاب میں ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی ہے جو اپنی کتاب کو سینوں میں محفوظ کرے گی اور اسے بلا تکلف پڑھ لیا کرے گی، انہی میری امت بنا دیں، یعنی حافظان قرآن ہوں گے۔ فرمایا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عرض کیا، اے اللہ، میری کتاب میں ایک وہ امت بھی ہے جو مال فے کھائے گی، یعنی مال غنیمت، دشمنان اسلام سے جنگ کرنے کے بعد فتح کی شکل میں، فتح ہونے کے بعد جو مال و دولت دشمن کا ہاتھ آئے گا وہ بھی یہ استعمال کرے گی، ان لوگوں کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہی خاصیت ہے۔ عرض کیا، ہے پروردگار، میری کتاب میں ایک ایسی امت کی نشاندہی بھی ہے جو صدقات کھائیں گے اور اس پر ثواب پائیں گے، یعنی صدقات کے مستحق ہوں گے اور وہ صدقات استعمال کرنے پر ان کو اجر و ثواب بھی ملے گا، تو انہی میری امت بنا دے۔ جواب آیا، اے موسیٰ، یہ بھی امت محمدیہ ہی کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا، اے الہ، میری کتاب ایک ایسی امت کا بھی پتہ دیتی ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کر کے نیکی نہ کر سکے تو بھی اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب پائیں گے، اے اللہ انہی میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوا، یہ بھی امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی المرء مع من احب کلکم راع وغیرہا، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم والی احادیث ہیں۔ اور یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات میں جو امت محمدیہ کی مختلف صفات آپ نے جب مطالعہ کیا ان کا اور دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے خواہ ظاہر کی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب امت محمدیہ کی خصوصیتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ نیکی کا ارادہ کرتی ہے یہ امت اور نیکی نہیں کرتی تب بھی نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کر لے تو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا تک لکھا جاتا ہے، اور اگر اس میں خلوص نیت اور عمدگی ہو، ریاکاری نہ ہو تو 700 گنا تک بھی دینے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسی امت اپنی امت بنانے کی خواہش ظاہر کی کہ انہیں میری امت بنا دے تو ارشاد ہوا، یہ بھی امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ عرض کیا، اے اللہ، میری کتاب میں ایک ایسی امت کا تذکرہ آیا ہے جو گناہ کا ارادہ کر کے اسے عمل میں نہ لائیں گے تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، یعنی اگر گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے تب بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اس پر عمل کر لیں گے، یعنی گناہ کا ارادہ کر کے اگر گناہ کر لیں گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اے خدا انہی میری امت بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ بھی امت محمدیہ ہی کی خصوصیت ہے۔ عرض کیا، اے خدا، میری کتاب میں ایک ایسی امت کا حال بھی لکھا گیا ہے جنہیں پہلا اور پچھلا یعنی سارا علم دیا گیا ہے، بس صورت دجال کی گمراہی کے دور میں قتل کیے جائیں گے، اے اللہ انہیں میری امت بنا دے۔ فرمایا، یہ بھی امت محمدیہ ہی کا امتیاز ہے۔ قال یا ربی فجعلنی، اس سے پہلے کہ دوبارہ پڑھیے گا آخری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا، میری کتاب میں ایک ایسی امت کا حال بھی لکھا گیا ہے جنہیں پہلا اور پچھلا یعنی تمام علوم جنہیں دیے گئے ہیں، بدصورت دجال کی گمراہی کے دور میں یہ لوگ قتل کیے جائیں گے، یعنی نیک لوگوں کو دجال قتل کر دے گا، تو ایسے لوگوں کو میری امت بنا دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، معروضہ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی امت محمدیہ ہی کا امتیاز ہے، دجال سے مقابلہ کریں گے، نیک لوگ اس وقت مارے بھی جائیں گے، شہید ہوں گے۔
قال یا ربی فجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعطی عند ذلك خصلتین فقال، جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور دجال کا ظہور ہوگا، اور جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ لشکر کو تیار کر کے روانہ کریں گے، 4000 نیک لوگوں کا لشکر روانہ کریں گے اس سے مقابلے کے لیے، وہ لوگ شہید ہو جائیں گے، پھر دوسرا لشکر بھیجیں گے، وہ 4000 کی ٹکڑی بھی شہید ہو جائے گی، پھر تیسرے لشکر کی قیادت آپ خود فرمائیں گے اور اس وقت فتح نصیب ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ اسی طرف اشارہ ہو کہ دجال کی گمراہی کے دور میں جو لوگ شہید ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آپ کی امت بنانے کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی امت محمدیہ ہی کا اعزاز، ان کا امتیاز ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے کہ اللہ پھر مجھے بھی امت محمدیہ کا ایک فرد بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال پر انہیں 2 عظمتیں عطا فرمائیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے ساتھ فضیلت بخشی، جو میں تم کو دے دوں لے لو اور شکر گزار بن جاؤ، یعنی شکر ادا کرنے والوں میں شمار کرو اپنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عرض کیا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ شیخ ابو نعیم کہتے ہیں یہ حدیث محدث سہیل کی غریب احادیث میں سے ہے، اس کی مرفوع سند صرف یہی پیش نظر ہے۔ بہرحال یہ سند پر جو کلام ہوتا ہے محدثین کا طریقہ ہے، آپ اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور اوپر مال فے کا ذکر آیا تھا، 2 چیزیں ہیں، یاد رہے کفار کی جن املاک پر، جن ملکیت پر اہل اسلام قابض ہوتے ہیں، ان کی 2 قسم ہیں۔ اگر جنگ و جدال اور لشکر کشی کے بعد کفار شکست سے دوچار ہو جائیں، لشکر کشی یعنی لشکر کے ذریعے کفار پر حملہ کرنے کے بعد کفار اگر ہار جائیں اور ان کے املاک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، جنگ کے ذریعے۔ اور اگر وہ لڑائی کے بغیر ہی، جنگ ہوئے بغیر ہی اگر کفار صلح کر لیں، اطاعت پذیر ہو جائیں، مسلمانوں کی بات مان لیں اور مسلمان ان کی ملکیت پر قبضہ کر لیں تو وہ مال فے کہلاتا ہے۔ پہلی قسم کا بیان سورہ انفال، مال غنیمت کا ذکر سورہ انفال میں ہے آیت نمبر 14 میں، اور دوسری قسم کا ذکر سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ہے، مگر زیر بحث حدیث میں مال فے کہہ کر دونوں قسم کے مال مراد لیے گئے ہیں، کیونکہ غنیمت اور فے دونوں امت محمدیہ ہی کے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور چونکہ فے کا لغوی معنی ہے لوٹ کر آنے والی چیز، جیسے سائے کو بھی عربی میں فیعن کہتے ہیں، اور یہ مال غنیمت میں بھی ہے، اس لیے لفظ فے لغتاً مذکورہ دونوں قسموں کو شامل ہو سکتا ہے۔ آج بھی تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صاف الفاظ میں دلالت کرتی ہے، بتاتی ہے۔ چنانچہ تورات کی 5ویں کتاب استثناء باب نمبر 18 آیت نمبر 17 اور 18 میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ وہ جو کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک نبی پیدا کروں گا اور اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں انہیں حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات میں حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح لندن بائبل سوسائٹی سے 1928 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے چھپنے والی انگلش بائبل کے الفاظ بھی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اب اس فرمان موسوی میں 3 ایسے لفظی قرائن موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دلالت کرتے ہیں، یعنی 3 علامتیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تورات اور انجیل نازل ہوئی، سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کا آمد کا تذکرہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد انہی کے بھائیوں میں سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ ان کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسماعیل میں سے ہوں گے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد رشتے میں بنی اسرائیل کے بھائی لگتے ہیں۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق دونوں بھائی ہیں،
اور یہ حقیقت بھی کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں ہے کہ نسل اسماعیل علیہ السلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء آئے۔ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سب بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دوسرا قرینہ، دوسری علامت کہ تمہارے مانند میں ایک نبی پیدا کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ الفاظ بجا طور پر عیسائیوں کے اس دعوے کو رد کرتے ہیں کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، کیونکہ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ آنے والے نبی موسیٰ علیہ السلام کے جیسے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے جو مشابہت، مماثلت اور یکسانیت ہے، مشابہت ہے، اس کے مقابلے میں عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی خاص مماثلت نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں کی شریعتوں میں جہاد ہے، جرائم پر یعنی گناہوں پر سزائیں ہیں، حدود ہیں، اور دونوں دنیا سے اوجھل ہو کر زمین میں دفن ہوئے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ان میں سے کوئی بات بھی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں حضرت مریم سے پیدا فرمایا، اور وہ زمین پر دفن نہیں ہیں بلکہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ سورہ مزمل میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم تمہاری جانب ایک گواہی دینے والے رسول بنا کر بھیجتے ہیں، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، مماثلت بتایا اللہ تعالیٰ۔ اور تیسری نشانی، اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی اپنی بات ان کے ذریعے میں بیان کروں گا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی طرف واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ جو حضور پاک علیہ السلام خواہش نفس سے، یعنی اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں بولتے، وہ تو وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ سب وحی الہی ہے۔ پانچویں فصل، گزشتہ آسمانی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب یہ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو خواہش ہے کہ یا اللہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما، اتنے خصوصیات تھے امت محمدیہ کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کتاب میں جو ہے آئے ہیں، جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، شان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اقوال ہیں، جو قول ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت محمدیہ میں کوئی شخص یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو، مقام اور مرتبے میں کوئی شخص بھی نبی کا مقام، نبیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت ہے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن حضرت مطلب سننے والوں کو یہ شک نہ ہو کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام افراد، تمام مومنین، تمام مسلمان، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنا جو عاجزی، انکساری والے جو آپ کے اقوال ہیں، جو ارشادات ہیں، اور جو خواہش پر خواہش آپ جو ہے مسلسل اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی امت میں آپ سے افضل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، نبی سب سے افضل ہے انسانوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق میں حضور پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کے بعد پھر انبیاء کے اپنے مراتب ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ساری مخلوق میں اللہ کی انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل کوئی امتیوں میں کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ پانچویں فصل، گزشتہ آسمانی کتابوں میں